پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا تحریک انصاف کو بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکوں میں کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ بے اختیار لوگ ہیں، ہم تو ان سے گفتگو کریں گے جن کے پاس اختیار ہے۔ تو اب تحریک انصاف کو بھی اس بات کی سمجھ تو سر آگے نہیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو میں یہی مطلب لے رہا ہوں کہ آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ بالکل انہی کے ساتھ انگیج کرنا ہے ہم نے۔ آپ نے مجھے اگر فالو کیا ہے تو میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں، جب یہ جی بھی جی کہا گیا نا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے مقتدرہ سے بات کرنی ہے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بطور پولیٹیکل جماعت ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم نے مذاکرات ان سے کرنے ہیں۔ میری ہمیشہ یہ لائن رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ انگیجمنٹ کر صحیح سکتے ہیں کسی معاملے پہ، مذاکرات آپ کے سیاسی فورسز سے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مذاکرات صحیح سیاسی فورسز کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے کریں تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سٹاف کالج والی سپیچ سے جو ہے تجاوز ہوگا، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ اس ملک میں سیاستدان کا کیا رول ہے، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، اس ملک میں صحیح آئین کیسے چلے گا۔ اور میں کلیئر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، فوج ہے، انٹر سروسز ہے اور ادارے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، صحیح لیکن ہم ان کے اپنے رول میں عزت دیتے ہیں۔ جب کوئی ہم تجاوز کریں یا کوئی ادھر سے تجاوز کرے یا کوئی جج تجاوز کرے، کوئی بھی شخص تجاوز کرے، دیکھیں تجاوز ہوتا ہے، سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑی جدوجہد کی شیرازی صاحب جی آزاد عدلیہ کے لیے، جی محترم افتخار چوئی صاحب آئے، بڑی امیدیں تھی، میں بالکل ینگ لائر آ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، ہمارے لیڈر نے جیل کاٹی، میرے کچھ اساتذہ جی کرام زخمی ہوئے، کچھ وکلاء شہید ہوئے، میاں صاحب نے سٹرگل کی اس میں، بے نظیر صاحبہ نے خود کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کا جسٹس جو ہے وہ میرا چیف جسٹس، میں اس کے گھر پہ جھنڈا لہراؤں گی۔ لیکن دیکھیں جب محترم جی جو ہے، حالانکہ میرا احترام کا رشتہ ہے ان سے، یہ جو سابق چیف جسٹس تھے، تو ان کے جب ایک سو موٹو کا تجاوز ہوا، آپ نے دیکھا پھر سسٹم کیسے امبیلنس ہوا، وہ امبیلنس جب سٹارٹ ہوا آج تک امبیلنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دوبارہ صحیح اسی طرف بات آتی ہے، 100 باتوں کی ایک بات، کہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے محترم شیعی صاحب کہ اس ملک کو چلانا ہے، آئین پہ چلانا ہے، اس ڈیموکریسی کے ساتھ چلانا ہے، یا آپ کوئی اور سسٹم لانا ہے۔ اگر کوئی صحیح اور سسٹم نہیں لانا اور اسی ڈیموکریسی سے چلانا ہے تو پھر جس طرح چل رہا ہے اس سے تو پاکستان نہیں چلے گا، اس سے تو کوئی گھر نہیں چلتا۔ شیرازی لیکن صاحب علی محمد آپ کا خان صاحب یقیناً بالکل یہ وزڈم تو اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، بٹ بعض اوقات آپ کے ان خیالات کو خود آپ کی پارٹی کے اندر کوئی بہتر انداز میں ریسیو نہیں کیا نہ جاتا، کرے آپ پہ یار، بھی نہ تنقید کرے، ہوتی ہے تو کرے اسی باتوں پہ لیکن آ سر جاتے ہیں۔ پہلے ایک منٹ اس شیرازی صاحب بات سنیں، جی 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 مزیدار بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا میری باتوں پہ تنقید ہوتی ہے، 2017 کی میں پاناما کیس کے دوران کے زمانے کی بات بتاتا ہوں۔ میاں صاحب فارغ ہو چکے جی تھے اور ان کے جو دوسرے تھے وہ شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، اور میں نے قومی اسمبلی میں جی ایک مجھے یاد پڑتا ہے شیروانی پہن کے میں نے ایک سپیچ کی تھی، جس میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کو ایک سیاستدان نے آزاد کیا، اس ملک کو کسی نے گھوڑے کے جی پیٹھ پہ بیٹھ کے تلوار لے کے نہیں، ایک پولیٹیکل موومنٹ سے، ایک بیرسٹر لا، ایک سیاسی وکیل نے، ایک کارکن نے آزاد کیا۔ آئیں سیاستدان مل کے اس ملک کا فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ اگلے دن مجھے اپنی قیادت میں سے کسی سے صحیح کچھ ایک باتیں سننی پڑی، میں تو یہ جو اب تحریک انصاف بات کر رہی ہے، میں 1 پیج کے زمانے سے یہ کر رہا ہوں، لیکن ہم صحیح حقیقتاً بات یہ ہے کہ ہمیں آئین اور قانون تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ تحریک انصاف، یہ بات میری سخت ہے، ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اب صحیح تمام لیکن پولیٹیکل اب پارٹیز کو اب جی جی دیکھیں، بلاول صاحب کی آپ نے بات کی نا، میں جی بلاول سے پوچھتا ہوں، دیکھیں چھوٹا ہے عمر میں لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کو عزت دی، بڑی جماعت کا چیئرمین ہے، کہ بھائی آپ کی ماں جس چیز کے لیے جی شہید ہوئی، نانا جس چیز کے لیے پھانسی چڑھ گیا، آپ نے جا کے 26ویں ترمیم میں ان کو سپورٹ کر دی، عدلیہ کی کیا حالت ہوگی، پارلیمان کی کیا حالت ہوگی، لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے جو ہے یہ آئینی ترمیم ہوئی۔ آپ نے کہا بروٹ میجورٹی یا پتنی بروٹ فورس کو لفظ یوز کیا، زیب دیتا ہے بے نظیر کے بیٹے کو شہید۔ صحیح تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا بات نہیں صحیح ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل پیپلز پارٹی سے اگر وہ اپروچ کرتے ہیں یا ہم اپروچ کرتے ہیں، بالکل ہمیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے موڈالٹیز کیا ہوں گے؟ کیا ہمارے ساتھ بات کر کے پھر بھی بیچ میں بیٹھے رہیں گے؟ صدر صاحب کیا اپنا عہدہ چھوڑیں گے؟ محترم گیلانی صاحب کیا سٹیپ ڈاؤن کریں گے؟ کیا کنڈی صاحب چھوڑیں گے گورنر پختونخوا کا عہدہ؟ کیا یہ سسٹم سے نکل کے ہمارے ساتھ اپوزیشن یقیناً میں بیٹھیں گے؟ اگر بیٹھیں گے تو سسٹم کا کیا ہوگا؟ سسٹم تو بیٹھ جائے گا۔
کیا ان کو جو مضبوط باندھنے والے، ہم صحیح بچپن میں مائیں باندھ دیتی تھی مضبوط، تو جو صحیح ان کو باندھ دیا گیا ہے، جی کیا اس رسی کو توڑ سکیں گے؟ سوالات ہیں جی بڑے. ہاں یقیناً یہ سوالات تو بڑے امپارٹنٹ ہیں، لیکن علی محمد خان صاحب اب کیا ابھی بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، یا جو سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا وہی ہوگا؟ اور مور امپورٹنٹلی 27 سپٹمبر کو ایسا کیا مختلف آفسر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ تصور کر لیں کہ جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہیں آپ ان کو اچیو بھی کر لیں گے؟ شرائی صاحب، آپ مجھے کیوں میں اپنی جماعت میں بین کروانا چاہتے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں سچی جو میں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں، تو پھر مجھے وہ کہیں گے یار ایک دن مجھے کہیں گے تو ٹی وی پہ ہی نہ جا، مجھے ایک دن کہہ دیں گے یہ لوگ. دیکھیں میری بات سنیں، سہیل اچھا نوجوان ہے، اس پہ پریشر ہے، اس پہ پریشر ہے، وہ علی امین جیسے ایک ٹاورنگ فگر کو ریپلیس کر کے آیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ جس کا جونیئر ہے، وہ جس کو اس نے ریپلیس کیا ہے، مراد سعید کا وہ جونیئر ہے، علی امین کا وہ جونیئر ہے. بلکہ جب اس کو ٹکٹ مل رہا تھا علی امین نے سٹینڈ نہ لیتا، وہ ایم پی نہ بنتا. اس پہ پریشر کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکے پہ، نوجوان ہمارا چھوٹے بھائی پہ کتنا پریشر ہے. اس لیے وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. لیکن یہ جو مرکز میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، گور صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، میں ہوں، اسد قیصر صاحب ہیں، اور قیادت ہے، ڈوگر صاحب ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ جو 2 پوزیشن لیڈران ہیں یہ ہم نے نمونے کے لیے رکھے ہوئے. جب ادھر وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے اس نے 2 دفعہ آفر کی، ابھی تک ہم نہیں بیٹھے. تو جب آپ مذاکرات نہیں کر رہے، جو مرکزی قیادت، سیاسی قیادت کوئی راستہ مذاکرات یا ڈائلاگ کے ذریعے نہیں نکالنے کی طرف جا رہی، صرف اس وجہ سے کہ باہر میں جائے سوشل میڈیا، ہمیں اپنے لیڈر کو کسی طریقے سے عزت سے باہر نکالنا ہے. تو جب ادھر سے راستہ نہیں کھلے گا تو پریشر پھر سہیل پہ آئے گا. اور میں نے 2 دفعہ یہ بات کی، تیسری بار کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا کام ہی نہیں ہے مرکز میں جا کے اپنی لیڈر کی رہائی. یہ مرکزی قیادت جماعت کا کام ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، اٹک اس پار وہ آپ اور ہم سے بھی زیادہ کمزور اس لیے ہے کہ اس کی ساری وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوتی ہے. تو اس پہ بہت بڑا پریشر ہے اس نوجوان پہ. اس نے صوبہ گورن کرنا ہے، اس نے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے، پختونخوا پولیس روز شہادتیں دے رہی ہے، اس نے مس گورننس کو دیکھنا ہے، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، پختونخوا میں لوگوں کی زندگی دوبھر ہے. تو سہیل کے بڑے ٹارگٹس ہیں، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور یہ جو ادھر پشتون شہید ہو رہا ہے، کیا مرکز کو نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ پاکستانی نہیں مر رہا، یہ شہید نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے صحیح ابھی بھی اگر اس 1.25 مہینے میں آپ پی ٹی آئی کو انگیج نہیں کرتے، آپ گوہر صاحب کو، چکزئی صاحب کو، ہمیں کسی کو انگیج نہیں کرتے، خان صاحب تک ڈاکٹرز کی رسائی نہیں دیتے، ان کی بہنوں کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیتے، تو راستہ ہی پھر کوئی نہیں چھوڑ رہے آپ سہیل صحیح آفریدی کے پاس، بیچارے کے پاس. اس نے پھر نکلنا ہی نکلنا ہے، وہ کیا کرے وہ. صحیح. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بڑی کینڈیڈلی اور بات کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا تقاضا کر رہا ہے حالات اور حکومت وفاق کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے. ناظرین ایک تھوڑا سا بریک، اور بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آتے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس.